آپ جس طریقے سے سپریم کورٹ کے ججز کی یہ کہانی بتا رہے ہیں، اس طریقے سے تو میرے محلے میں بیٹھ کے بھی کوئی فیصلہ نہیں کرے گا. آپ مجھے سپریم کورٹ کے ان ججز کی کہانی بتا رہے ہیں جو پورے پاکستان کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کا رخ متعین کرتے ہیں. دو میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں. چیف جسٹس سپریم کورٹ گلزار احمد صاحب نیسلا ٹاور کراچی کے پیچھے سوٹی لے کے پڑ گئے. یہاں بنی گالا کے اوپر وہی کیس تھا ارریگولر تجاوز کا، ارریگولر کنسٹرکشن کا. وہاں مڈل کلاس کے غریب لوگوں کی جمع پونجی اڑوا دی. یہاں پہ ان کی گرز جو ہے وہ نہیں چلا. یہاں پہ 12-14 لاکھ دے کے ریگولرائز کرا دیا. پھر دوسرا مثال آپ کو میں دوں. پنجاب کے اندر 50,000 بلدیاتی نمائندے ان کو برطرف کیا غیر آئینی طور پہ. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک پشاور کا کیس تھا لوکل باڈی کا، اس میں نوٹس لیتے ہوئے بلدیاتی اداروں کا جب جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ پنجاب میں غیر آئینی طور پہ یہ برطرف ہیں. انہوں نے کہا کہ اس کو سنا جائے. وہ سرد خانے میں پڑی تھی. نتیجتاً بامر مجبوری سپریم کورٹ نے بحال کیا. 7 مہینے تک پنجاب حکومت عمران خان بزدار نے اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہونے دی. وہ بلدیاتی نمائندے سپریم کورٹ آتے تھے، جناب توہین عدالت ہو رہی ہے، وہ کہتے بھاگ جاؤ، وہ سنتے نہیں تھے. یعنی کہ لیکن اس آپ طرح نے تو مجسٹریٹ کی عدالت کنڈکٹ نہیں کرتی. جسٹس شوکت صاحب نے جو ابھی مجھے کہانی بتائی، وہ بتا رہے ہیں کہ جنرل فیض کہتے ہیں چیف جسٹس ثاقب نثار کو کہ یہ بندہ ہمارا چھوڑ دو، اور وہ کہتے ہیں آصف کھوسہ صاحب کو آپ ریکیوز کروا دو تو پھر ہم مینج کر لیں گے. اور وہ آصف کھوسہ کو کہتے ہیں ریکیوز ہو جاتے ہیں اور دوسرا بینچ بیٹھ کے اس کو کیس کو بھی خارج کر دیتے ہیں. کہہ رہے ہیں یہ تو ان کی آپ بیتی بھی ہے نا ان کے ساتھ. دیکھیں میں ایک اور اس میں ایڈ کرتا ہوں. Is it so easy to manage؟ مجھے ابھی بھی اس پہ شک ہو رہا ہے آپ جس طریقے سے بیان کر رہے ہیں. I will be the last man. consequences میں سچ کے بھگتنے کے لیے تیار ہوں، جھوٹ کے. آپ انڈر اوتھ کہہ رہے ہیں سارا کچھ؟ Yes, of course. جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں. بالکل کہہ رہے ہیں. اچھا میں ایک دوسری آپ کو اپنی مثال دوں. میرے کیس میں کیا ہو، کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں اس مہذب دنیا میں کسی جگہ بھی ایک ہائی کورٹ کے سٹنگ جج کی پروسیڈنگ ایسے ہوں جیسی کورٹ مارشل میں بھی نہیں ہوتی، اور ان پروسیڈنگز کو سپروائز کر رہے ہوں جنرل فیض حمید صاحب؟ یہ تو میرے اپنے ساتھ ہوا ہے نا. آپ کے خیال میں وہ آپ کے جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا تھا اس کے اوپر مانیٹرنگ کر رہے تھے؟ یس. یعنی کہ اس کے 40 منٹ دیکھیں سپریم جوڈیشل کونسل کی ریکمنڈیشنز ہوئیں، اور آپ کو پتہ ہے وہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ وہاں سے منسٹری آف لا اور پھر پریزیڈنٹ کے پاس سگنیچر کے پاس جانی ہے، پھر منسٹری آف لا کے پاس آنی ہے، نوٹیفیکیشن جاری ہونا ہے. یہ سارا پروسیس 40 منٹ میں ہوا. آپ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا پریشانی ہو رہی ہے. نواز شریف کے اوپر بھی مانیٹرنگ جج لگائے گئے. جی ابھی وہ جج ہیں سپریم کورٹ کے قابل احترام ہیں. کیا اس کے اندر بھی کچھ ایسی مینجمنٹ تھی؟ نہیں. آپ مجھے دیکھیں نا، جو یہ جج صاحب ہیں، میں تو انجینئر ہوں، لائر نہیں ہوں، لیکن تھوڑا بہت جو لا دیکھا ہے، بھگتا بھی ہے، چونکہ کافی ہم ان مسائل سے نکلے. لا کا بیسک پرنسپل یہ ہے کہ ایوری کورٹ از اے ساورن کورٹ. ہر کورٹ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہے، تبھی آپ اپیل کرنے کا حق رکھتے ہیں نا. اگر ایک تابع عدالت جو ہے وہ اعلیٰ عدالت کے نگرانی میں آپریٹ کر رہی ہوگی تو اعلیٰ عدالت پھر اپیل کیسے غیر جانبداری سے سن سکتی ہے؟ تو یہ تو جو فلسفہ تھا کہ سپریم کورٹ کا جج ایک مانیٹرنگ جج بن کے ٹرائل کو سپروائز کرے گا، اس بنیادی فلسفہ قانون اور عدالت کی نفی نہیں تھی، ذبح کرنا تھا اسے. جج ارشد کو کیسے مینج کیا گیا؟ دیکھیے ان کو تو اوپن سیکرٹ ہے کہ انہیں بلیک میل کیا گیا اور اس کے بعد ان سے فائدہ جو. اچھا پھر آپ یہ دیکھیے کتنا بڑا تضاد ہے. ندیم ملک صاحب، آپ مجھے یہ کہیں کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں محتمم ہو سکوں، کہ میں ایگزامینر ہو سکوں. آئی ایم ناٹ کوالیفائڈ ٹو بی این ایگزامینر. لیکن میں اگر کسی کو فیل کر گیا ہوں تو وہ درست کر گیا ہوں. یعنی کہ جج ارشد ملک جو ہے وہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ جج رہے، اسے ڈسمس کر دیا. لیکن جو فیصلہ وہ میاں صاحب کی نااہلی کا کر کے گیا وہ بالکل درست تھا، اس کو صحیح مانا جائے. اب یہ وہ تضادات ہیں جو آج قوم کے سامنے وہی کرداروں سے گواہیاں آ رہی ہیں کہ جو اس کھیل کا حصہ تھے اور اس کھیل میں ہمارے خلاف تھے. آج انہی سے گواہیاں آ رہی ہیں.